آیت نمبر 39 فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی سچائی بیان کرنے والا، وسیدن اور سردار ہوگا، وحصورن اور عورتوں سے بے رغبت، ونبی من الصالحین اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ، کہنے لگے اے میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ آیت نمبر 41 بھی اسی واقعے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے۔ آپ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ آیت نمبر 38 39 40 اور 41 یہ 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت اسی جگہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ ان چاروں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم میوے دیتا ہے، جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں جاڑوں کے پھل، تو اپنے بڑھاپے کے باوجود اور اس بات کے جاننے کے باوجود کہ میری بیوی بانجھ ہے، آپ بھی بے موسم میوہ یعنی نیک اولاد کی دعا کرنے لگے۔ اور کیونکہ یہ دعا ایک ناممکن چیز تھی اسی لیے نہایت چپکے سے یہ دعا مانگی۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نداء خفیہ، یعنی یہ جو دعا کی تھی وہ چپ کے دعا کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ایک ناممکن چیز تھی، کیونکہ وہ خود بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بانجھ تھی۔ یہ اپنے عبادت خانے میں تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور انہیں سنا کر کہا آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ بشارت ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یحییٰ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ایمان کے ساتھ ہوگی، وہ خدا تعالیٰ کے کلمے کی یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کی تصدیق کریں گے، یعنی ان کی سچائی بیان کریں گے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ربیع ابن انس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے
حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی روش پر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور طریقوں پر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر لفظ لایا گیا ہے وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اس وقت فرشتوں نے پکارا زکریا علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری سناتا ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام تم یحییٰ رکھنا، اور یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آیت کریمہ کے اندر سیدن و حصورم و نبیم من الصالحین یہ الفاظ لائے گئے ہیں۔ سیدن کا لفظ لایا گیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حلیم، بردبار، بوجھ اٹھانے والا، علم اور عبادت میں بڑھا ہوا، متقی پرہیزگار، فقیہ، عالم، اور دین میں سب سے افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے۔ شریف اور کریم کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو یہ صفت بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ وہ سید ہوں گے، حصور ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم سید کے الفاظ لفظ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی آتے ہیں حلیم، بردبار، بوجھ اٹھانے والا، علم والا، اور عبادت میں بڑھا ہوا، متقی پرہیزگار، فقیہ، عالم، دین میں سب سے افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے۔ شریف، کریم کے معنی بھی اس کے آتے ہیں۔ دوسرا لفظ آیا ہے حصوراً۔ حصوراً کے معنی آتے ہیں جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے، جس کو عورت کی رغبت نہ ہو۔ اسی معنی کی ایک مرفوع حدیث بھی ابن ابی حاتم میں آئی ہے، اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف یحییٰ ہی اللہ تعالیٰ سے بے گناہ ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف یحییٰ ہی خدا سے بے گناہ ملیں گے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ زبردست الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیے ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ الفاظ ہیں۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ سردار ہوں گے اور عورتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو دوسری بشارت دی کہ وہ تمہارا لڑکا نبی ہوگا۔ یہ بشارت پہلی خوشخبری سے بھی بڑھ گئی، یہ بشارت پہلی بشارت سے بھی بڑھ گئی۔ جب بشارت آ چکی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے جواب دیا خدا تعالیٰ، یہ خدا تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا امر سب سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی چیز انہونی نہیں ہے، نہ اسے کوئی کام بھاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے کام سے عاجز ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ ہو چکا، وہ ایسے ہی کرے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ سے اس کی نشانی طلب کرنے لگے۔ آخری آیت میں یعنی آیت نمبر 41 میں
قال ربی انا یکون قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی طلب کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات نہ کر سکو گے، حالانکہ آپ تندرست اور صحیح سالم ہوگے، صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا۔ سورہ مریم میں ثلاثہ لیال سویہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی 3 راتیں تندرستی کی حالت میں تم بات نہ کر سکو گے۔ ثلاثہ لیال سویہ یعنی 3 راتیں تندرستی کی حالت میں تم بات نہ کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس حال میں تم کو چاہیے کہ ذکر، تسبیح اور تکبیر میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو۔ اس واقعے کا دوسرا حصہ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، بلکہ سورہ مریم شروع ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي۔ تو بہرحال یہ سورہ مریم، اس کا دوسرا حصہ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، بلکہ سورہ مریم شروع ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے آیت 38 کے آخری الفاظ ہیں انکا انت السمیع الدعاء۔ جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی تھی یعنی آیت نمبر 38، اس کے آخری الفاظ ہیں انکا انت السمیع الدعاء۔ اصل میں حضرت زکریہ اس وقت تک بے اولاد تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے۔ اس نوجوان نیک لڑکی کو دیکھ کر فطری طور پر ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر اللہ کسی طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے۔ انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھے۔ اس نوجوان نیک لڑکی کو دیکھ کر فطری طور پر ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشینی میں لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، یہ بات دیکھ کر انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ اور آیت 39 میں ایک جملہ ہے بِکَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ جو ایسے لڑکے کی جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، سچائی بیان کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی۔ یہاں اللہ کے اس فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش اللہ کے حکم سے ایک معجزانہ طور پر ہوئی ہے، اس لیے ان کو قرآن مجید کلمۃ اللہ، قرآن مجید کے اندر کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہ اے ہمارے پروردگار اپنی جانب سے ہم کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ ایک دوسری آیت میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئی، اسی طرح یہ نعمت پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شخص اولاد کو پیدا کرنے سے روکے تو وہ صرف فطرت کے خلاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نبوت کی سنت سے بھی محروم کر دیا جائے گا، نبیوں کی سنت سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئی، اسی طرح یہ نعمت پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شخص اولاد کو پیدا کرنے سے روکے باوجود قدرت ہونے کے، تو وہ صرف فطرت کے خلاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نبیوں کی سنتوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے فرمایا اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو شادی اور اولاد پر قدرت رکھنے کے باوجود ان سے اعراض کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو شادی اور اولاد پر قدرت رکھنے کے باوجود پھر بھی اس سے اعراض کرے۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حاصل ہونے اور ان کے نیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حاصل ہونے اور ان کے نیک ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی اللہ کے فرما بردار لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے بیوی بچے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہو۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، دل کے اندر فرحت محسوس ہو۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم نے درخواست کی کہ آپ اپنے خادم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی دعا فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور جو چیز اس کو عطا کرے اس کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اسی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اولاد والے اور اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی عطا کی تھی، اولاد بھی عطا کی تھی اور مالی وسعت بھی عطا کی تھی۔ حضرت ام سلیم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خادم خاص یعنی حضرت انس کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا فرما جو کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے۔ اسی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بہت زیادہ اولاد والے ہوئے اور اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی عطا کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس چاروں آیتوں سے کہ کس طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک امید کی کرن جاگی کہ انہوں نے بڑھاپے میں اور اس حال میں کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی اللہ رب العزت سے دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نیک ہونے کے اسباب بھی مہیا کریں، ان کو اسلام کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔